اسلام اور تاریخ اسلام کی تیسری جنگ، غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ ہجرت کا 5واں سال، مسلمانوں کی مکہ سے مدینہ ہجرت مسلمانوں کی زندگی کی بنیاد تھی۔ قریش اور یہودیوں نے سمجھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ وہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے احزاب یعنی جماعتوں میں تعاون نہ کریں۔ یہ ان کا واحد حل تھا۔ یہ یہودی قبیلہ بنی نذیر کے سربراہ حوسی ابن الخطب کا خیال تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی بیعت توڑ دی اور نتیجتاً مدینہ سے نکال دیا گیا۔ مسلمانوں کے خلاف دوسرے قبائل کو پکارنا۔ جب بنی نذیر مدینہ سے نکلے تو خیبر چلے گئے اور وہاں سے ہوئی قریش کے پاس گئے تاکہ ابو سفیان سے ملاقات کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں تعاون کریں۔ ان کا سب سے زیادہ استقبال ابو سفیان نے کیا۔ قریش کے رہنماؤں اور ہوائی نے کعبہ میں تعاون اور اتحاد کا عہد کیا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کر دیں۔ ہوائی پھر عطفان قبیلے کی طرف روانہ ہوا، جو قریش کے بعد جزیرہ نما میں دوسری طاقت تھی۔ اشجع قبیلے اور دوسرے عرب قبائل میں جانے سے پہلے اس نے ان کے ساتھ یہی معاہدہ کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس شخص نے اس کیس کی حمایت کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کیسے کیں جو وہ جانتا تھا کہ جھوٹا ہے۔ اپنی ریاست میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم سچائی اور راست بازی کی حمایت کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں۔ دشمن کی فوج کی طاقت ان کا سردار ابو سفیان تھا اور فوج مختلف عرب قبائل جیسے قریش، غطفان، اشجع، بنی سلیم اور دیگر عرب قبائل کے 10,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ انہوں نے مسلمانوں اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے مدینہ کا رخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے مسلمانوں کی سب سے بڑی فوج صرف 3,000 سپاہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے ارادوں سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ طلحہ ابن عبید رضی اللہ عنہ اور سید ابن زید رضی اللہ عنہ کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ فوج 15 دن میں مدینہ پہنچ جائے گی۔ خندق کھودنے کی تجویز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بلایا کہ وہ ان سے اس معاملے پر بات کریں اور ان سے مشورہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صورتحال کو تفصیل سے بیان کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ انہیں اس نظریے کے اندر منصوبہ بندی، کام اور کوشش کرنی ہے۔ فارس سے تعلق رکھنے والا ایک شخص سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا، ایک ایسا منصوبہ جو اس کے ملک میں لاگو کیا گیا۔ سلمان رضی اللہ عنہ کا خیال اچھا تھا کیونکہ یہ مدینہ کی فطرت کے مطابق تھا، جیسا کہ مدینہ کے مشرق، مغرب اور جنوبی اطراف قدرتی طور پر نوکیلی، پتھریلی زمین سے گھڑے ہوئے تھے جس پر کوئی چل بھی نہیں سکتا، اس لیے انہیں خندق کے ذریعے شمالی حصہ بند کرنا پڑا۔ اسی وقت منافقین نے مسلمانوں کے اعتماد کو منتظر کرنا شروع کر دیا کہ تم خندق کھود رہے ہو کیونکہ تم ان سے ڈرتے ہو، لیکن مسلمانوں نے اپنے منصوبے پر توجہ مرکوز رکھی۔ خندق مشرق اور مغرب کے دو نوکیلے چٹانی علاقوں کے درمیان تنگ ترین حصے میں کھودی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصوبہ مندرجہ ذیل چیزوں کو شامل کرنا تھا: مدینہ کے اندر رہنا، خندق کھودنا اور شہر کی حفاظت کے لیے اس کے پیچھے رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ دشمنوں میں سے کوئی خندق کو عبور کر سکے۔ خواتین اور بچوں کے لیے محفوظ جگہ فراہم کرنا۔ خندق کی کھدائی۔ مسلمان جنگجوؤں کی کل تعداد 1500 تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گروہوں میں تقسیم کیا جن میں سے ہر ایک میں 25 افراد شامل تھے۔ ہر گروپ ایک ٹیم لیڈر کی قیادت میں ایک مخصوص علاقے کی کھدائی کا ذمہ دار تھا جس کی وہ بعد میں حفاظت کریں گے، لہٰذا وہ اپنے علاقے کو معیار کے ساتھ کھودنے میں اپنی تمام تر کوششیں کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کھدائی کے عمل میں مطلوبہ معیارات کی تکمیل کو یقینی بناتے ہوئے کوالٹی ایسوریشن کا کردار ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروہ سے دوسرے گروہ میں چلے گئے، ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے ان کے حوصلے بلند کرنے اور ان سب کی حوصلہ افزائی کی۔ اس نے ان میں سے کسی ایک سے زیادہ کام کیا اور سب میں سے مشکل کام اس کے پاس تھا: خندق سے مٹی اور پتھر ہٹانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ بہت سی وجوہات سے خوفزدہ اور پریشان تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اب بھی احد تھا جہاں ان کے 70 سپاہی
شہید ہوئے۔ انہیں یہ فکر بھی تھی کہ وہ قریش کے پہنچنے سے پہلے خندق کھودنے کا کام مکمل نہیں کر پائیں گے۔ مزید برآں مدینہ اس وقت فاقہ کشی کا شکار تھا۔ مسلمان بھوک کے احساس پر قابو پانے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھے تھے۔ ان تمام سخت حالات کے باوجود مسلمانوں کے حوصلے بلند تھے۔ حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے شاعری کی۔ 10 دنوں میں خندق تیار ہو گئی۔ دشمن کی فوج کی آمد اور وہ حیران ہوئے۔ احزاب، قریش اور دیگر قبائل فوج 10,000 سپاہیوں کے ساتھ آئی اور مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ احزاب خندق کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے، کیونکہ یہ عرب کی کوئی تکنیک نہیں تھی اور وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دفاع کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ 24 دن تک محاصرہ جاری رہا اور قریش صرف ایک لمحے کا انتظار کر رہے تھے، مسلمانوں کی غفلت یا نیند کا۔ تاہم 1500 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ محاصرے کے 24 دنوں میں بہت محتاط اور چوکس ثابت ہوئے۔ بنو قریظہ کی طرف سے معاہدہ کی خلاف ورزی، قریش وہاں سے نہ گزر سکے، کوئی حل تلاش نہ کر سکے۔ انہوں نے بنو قریظہ مدینہ میں ایک یہودی قبیلہ کے ساتھ بات چیت کرنے پر غور کیا تاکہ وہ مدینہ کے جنوب سے مسلمان عورتوں اور بچوں پر حملہ کریں۔ تاہم بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آئین پر دستخط کیے اور اس معاہدے کے مطابق انہیں شہری سمجھا گیا۔ ان کے حقوق اور فرائض تھے اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے یا ان پر حملہ کرنے میں کسی کی مدد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ قریش گو کہ یہودی مسلمانوں کے بچوں اور عورتوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فوراً خندق سے نکل جائیں گے اور شمال اور جنوب سے مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ حیا کعب بنو قریظہ کے سردار کے پاس اس کو منانے کے لیے گئے، تاہم کعب نے کہا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اور انصاف کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں شہریت کے تصور کا کس طرح احترام کرتے تھے۔ ہوائی نے ہمت نہیں ہاری اور اس وقت تک ڈٹے رہے جب تک کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے پر راضی نہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف ایک وفد بھیجا۔ بنو قریظہ کے ارادوں کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے بہت پریشان ہو کر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی خبر کی تصدیق کے لیے بھیجا۔ انہوں نے کعب سے پوچھا کہ اے کعب، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ نہیں کیا؟ لیکن کعب نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ محمد کون ہے؟ ہمارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے، ہم نے اسے پھاڑ دیا ہے۔ منافقین کے قول کے خلاف اللہ کی وحی۔ جب مدینہ معاہدہ کی خبر پھیلی تو منافقین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے بتا سکتے ہیں کہ ہم فارس اور روم کو فتح کر لیں گے جبکہ ہم ڈر کے ہمارے غسل خانے تک نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کوئی وعدہ نہیں کیا سوائے فریب کے، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب مدینہ کے لوگوں، تمہارے لیے یہاں کوئی استحکام نہیں ہے، لہٰذا تم واپس لوٹ جاؤ، اور ان میں سے ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور کہا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، جبکہ وہ بے پردہ نہیں تھے، بھاگنے کے سوا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ حالات انتہا مشکل تھے اور منافقین کی باتوں سے مسلمان مایوس ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یاد کرو جب وہ تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے آئے، اور جب آنکھیں جھک گئیں اور دل حلق تک پہنچ گئے، اور تم نے اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان باندھے، وہاں مومنوں کو آزمایا گیا اور سخت ہلا کر رکھ دیا گیا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا کا ایک یہودی کو قتل کرنا۔ ایسے لمحات آنے چاہیے جہاں مومنین کی آزمائش ہوتی ہے، اور یہ ان میں سے ایک تھا۔ ایک یہودی کو قلعہ کا معائنہ کرنے کے لیے بھیجا گیا جہاں عورتیں اور بچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ قلعہ کو دیکھے تھے۔ حسن رضی اللہ عنہ جنگجو نہیں تھے، لیکن قلعہ کی حفاظت کے لیے کوئی دوسرا لڑکا دستیاب نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صفیہ رضی اللہ عنہ نے حسن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ اس شخص کو قتل کر دیں تاکہ وہ یہودیوں کے پاس معلومات لے کر واپس نہ جائے۔ حسن رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ وہ کسی مرد کو قتل نہیں کر سکتے، اس لیے اس بہادر عورت نے اس آدمی کو مار کر قتل کر دیا۔ پھر اس نے اس کا سر کاٹ کر یہودیوں کے قلعوں کے قریب پھینک دیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ مسلمان خواتین اور بچوں کے قلعے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قفطان قبیلے سے گفتگو کرتے رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متبادل منصوبہ تلاش کرنا پڑا۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غطفان کے پاس گئے، دشمن قبیلے میں سے ایک، ان سے پوچھا کہ اگر وہ اپنے گھر لوٹیں گے تو مدینہ کی فصل کا ایک انتہائی حصہ انہیں ملے گا۔
آخرکار وہ راضی ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب سے مشورہ کرنا چاہیے۔ قبیلہ غطفان کے سردار نے کہا، کیا تم ان کے سردار نہیں ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن مدینہ ان کا ہے، مجھے ان سے پوچھنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان کو بتایا کہ اہل مدینہ نے سمجھوتا سے انکار کر دیا۔ علی ابن طالب رضی اللہ عنہ نے عمرو ابن ود کو قتل کیا۔ محاصرے کے 23 دن گزرنے کے بعد حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ خندق کھلنے لگی اور قریش قریب آنے لگے۔ عمرو بن ود جو رسول قریش کا ایک ماہر جنگجو تھا، خندق تک پہنچنے والا پہلا شخص تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کے ساتھ خندق میں چھلانگ لگائی اور کہا کہ کون مجھ سے لڑے گا۔ علی ابن طالب آگے بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ علی رضی اللہ عنہ عمرو سے لڑے، لیکن جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی تلوار ذوالفقار پیش کی اور اللہ سے مدد کی درخواست کی۔ علی رضی اللہ عنہ اور عمرو کے درمیان شدید لڑائی ہوئی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرتے رہے، جو آپ کو بہت پیارے تھے۔ آخرکار علی رضی اللہ عنہ نے عمرو کو قتل کر دیا اور اس کا سر قلم کر دیا، تو رسول اللہ نے فرمایا، اسے ان پر پھینک دو تو وہ ڈر جائیں۔ دشمن کے شدید حملے۔ علی ابن طالب رضی اللہ عنہ اور عمرو بن ود کے درمیان ایک جنگ کے بعد دشمنوں نے محاصرے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پر بہت سے تیر پھینکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے سامنے اپنے جسم پر زرہ اور سر پر ہیلمٹ لیے کھڑے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس دن مشرکین ہم سے دن بھر لڑتے رہے۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو ٹیموں میں تقسیم کیا۔ انہوں نے خالد بن ولید کی قیادت میں سپاہیوں کی ایک بڑی جماعت بھیجی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ رات گئے تک لڑتے رہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی مسلمانوں کو اپنی جگہ سے نکلنے کا موقع ملا۔ تصادم اس شدت سے جاری رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی ظہر، عصر اور شام کی نمازیں وقت پر ادا نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر بھی لعنت نہیں کی جنہوں نے ان کو اذیت دی اور ان کی توہین کی، لیکن ان پر لعنت کی کیونکہ وہ آپ کی نماز میں تاخیر کرتے تھے۔ جیسے نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کردار۔ قبیلہ اشجع سے تعلق رکھنے والا نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اپنی شناخت ظاہر پر مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت خوش ہوئے اور انہیں مشورہ دیا کہ واپس جا کر ان کی خبر لے آؤ۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو کافروں میں سے ایک بھیس بدل کے بنو قریظہ کے پاس جا کر بتایا کہ قریش اس سرزمین کے نہیں ہیں، اس لیے اگر وہ محاصرے سے تنگ آ گئے تو وہ بنو قریظہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اکیلا چھوڑ دیں گے، جو ان کی غداری کا بدلیں گے۔ اس نے حال یہ بتایا کہ قریش کو لڑنے کی ترکیب دی جائے، لیکن قریش کے 50 لیڈروں کو اس بات کی ضمانت دے کے قریش نہیں چھوڑیں گے۔ نعیم رضی اللہ عنہ پھر ابو سفیان کے پاس گئے اور انہوں نے بتایا کہ بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا ہے کہ وہ قریش کے 50 سرداروں کو آپ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے لے آئیں۔ اگلے دن ابو سفیان نے بنو قریظہ کے سردار کعب سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ ہم حملہ کب کریں گے۔ کعب نے کہا، پہلے ہمیں 50 آدمی دو تاکہ لڑائی میں تمہاری سنجیدگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ابو سفیان نے سوچا کہ نعیم رضی اللہ عنہ ٹھیک کہتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں انہیں ایک آدمی بھی نہیں دوں گا۔ چنانچہ کعب نے بھی نعیم کو صحیح سمجھا۔ یہ فتح کی طرف پہلا قدم تھا، کیونکہ نعیم رضی اللہ عنہ نے دونوں کو ایک ساتھ کام کرنے سے روکنے کے لیے بے وقوف بنایا، اور اس نے قوم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ 24ویں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر تھے، جہاں اب 4 دن تک نماز پڑھتے رہے۔ اس کی دعائیں نتیجہ خیز تھیں۔ اس کے بعد ایک انتہائی سرد رات آئی اور تیز آندھی ہوائیں چلیں۔ قریش کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا، ان کا سامان پھینک دیا اور چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ان کے چہروں کو مارا۔ فتح ہوا کے ساتھ آنے لگی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہے، جب تم پر فوجیں آئیں اور ہم نے ان پر آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جو کچھ تم پر کرتے ہو وہ اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ مسلمانوں کی فتح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو دشمنوں کی خبر لینے کے لیے منتخب کیا، اور ان میں سے کسی کی قسم کی پریشانی کے بغیر حذیفہ رضی اللہ عنہ چلے گئے اور خندق میں پہنچے۔ پہنچنے تک بہت سردی محسوس کی، وہ بہت گرم تھی۔ دوسری طرف حذیفہ رضی اللہ عنہ نے قریش اور اس کے اتحادیوں کو واقعی خوف زدہ، تھکا ہوا اور ٹھنڈا پایا۔ ابو سفیان نے لوگوں کو جمع ہونے کے لیے بلایا۔ قائدین جمع ہوئے۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے حذیفہ رضی اللہ عنہ ان کے درمیان آنے میں کامیاب ہو گئے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو قتل کرنے کا سوچا، لیکن انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یاد آیا
کہ ان کے خلاف کچھ نہ کرنا۔ ابو سفیان نے مردوں کو بتایا کہ اس نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ یہودیوں کی دھوکہ دہی کا سامنا نہیں کر سکتے تھے، جیسا کہ ان کا خیال تھا کہ یہودیوں نے ان کے ساتھ غداری کی ہے، نیز وہ ان ٹھنڈی ہواؤں اور بھوک کے لیے تیار نہیں تھے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر اپنے ساتھیوں کو سنائی اور اس فتح پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ بنو قریظہ کا انجام۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ وہ 24 دن کے محاصرے اور 10 دن کی کھدائی کے بعد اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ جبرائیل علیہ السلام اترے اور کہا، اے محمد، کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیے ہیں؟ اور فرشتوں نے ابھی تک نہیں رکھے۔ اس سے مراد بنو قریظہ اور مسلمانوں کے لیے ان کی خیانت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو واپس بلایا اور بتایا کہ لڑائی ختم نہیں ہوئی اور ان سے فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں ہی پڑھے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بنو قریظہ پہنچے اور ان کا 15 دن تک محاصرہ کیا۔ بنو قریظہ نے ہتھیار چھوڑ کر مدینہ سے نکل جانے کی پیشکش کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل انکار کر دیا، کیونکہ اسلام بہت بڑی رحمت ہے، لیکن خیانت اور فساد قابل قبول نہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے زخم، وہ زخم جو انہیں قریش کے ایک ڈنڈے سے لگا دیا، دوبارہ خون بہنے لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے لگا لیا۔ سعد رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی۔ جنگ کے دوران شہداء اور اموات۔ اس جنگ میں 7 مسلمان شہید اور 4 کافر مارے گئے۔ شہید ہونے والے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انصار میں سے تھے۔ جنگ کا نتیجہ۔ محاصرے کی ناکامی نے مدینہ شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا شبہ سیاسی عروج کا آغاز کیا۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے بے دخل کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگائی تھی، اور اس شکست کی وجہ سے ان کی شام کے ساتھ تجارت اور اس کے ساتھ ان کا بہت سا وقار ختم ہو گیا۔ اس موقع پر قریش اور مکہ کے دیگر غیر مقلدین سے یہ سوچنے کے لگے کہ اسلام قبول کرنا ان کے لیے سب سے زیادہ دانش مند آپشن ہوگا۔ تو دوستوں، غزوہ خندق ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان، اتحاد، صبر اور حکمت کے ساتھ بڑی سی بڑی مشکل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ جب مسلمان اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں اور اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں تو اللہ ان کی مدد ضرور کرتا ہے، چاہے دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو غزوہ خندق پر۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا مواد پسند آیا ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمارا پیغام اور علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین۔